اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ صبا تیرا مدینے سے گزر ہو، صبا تیرا مدینے سے گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو۔ یا رسول اللہ فقیروں پر نظر ہو، ادھر ہو جاتی ہیں رحمت خدا کی، ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، نگاہ کوثر جدھر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، آج کا دن جو کہ 14 ذی الحج کا دن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے دن گزر رہے ہیں۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حیات سے روشنی کے مینارے جو ہمارے لیے مشعل راہ حیات ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، اور آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اپنے اسی تسلسل کو برقرار کرتے ہیں اور اس ربط کو جوڑتے ہیں جو نماز کے موضوع پر چلا آ رہا ہے۔ بندہ مومن پاکیزگیوں کے مسافتیں طے کرتے ہوئے اپنے تفکرات کو ایک مرکز میں مرتکز کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربتوں کے سفر کرتا آیا، اور پھر وقت کا انتظار کیا، نماز کا وقت آنے پر اپنی
توجہات کو قبلہ کی طرف ایک جہت میں مرکوز کیا اور پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے ساری دنیا سے کٹ کر بارگاہ ربوبیت میں داخل ہو گیا. نماز میں شروع ہو گیا. حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا. تعوذ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا اور تسمیہ پڑھتے ہوئے اس سے مدد اور نصرت طلب کی. ان تمام قرب کی مسافتوں کو طے کرنے کے بعد پھر نمازی سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ان کلمات سے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے. سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. آج سے ہمارا موضوع گفتگو سورہ فاتحہ کا تعارف، اور اس تعارف میں سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا، اور فاتحہ کے علاوہ اس سورت کو اور کن کن ناموں سے احادیث مبارکہ میں یاد کیا گیا. یہ سورت نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول اور اس کے مضامین اور اس کے عناوین میں جو انسانی زندگی کے لیے تعلیمات ہیں ان کا بیان اپنے اپنے وقت پر آئے گا. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تعارف سورہ فاتحہ باسم فاتحہ، کہ اس سورہ پاک کو جو 7 آیات پر مشتمل ہے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا. اس کو شارع علیہ السلام نے یہ نام دیا. اس کے علاوہ اور بھی نام دیے، لیکن مشہور و معروف نام اس کا یہی ہے، فاتحہ. اور اس کی وجہ کہ فتح کا معنی ہوتا ہے ازالہ اغلاق و اشکال. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب المفردات میں الفتح کا معنی لکھا، الفتح ازالۃ الاغلاق والاشکال. فتح کا معنی ہے بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کر دینا، بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کر دینا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اے محبوب آپ نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے نصر اللہ یعنی نصرت، اور دوسرا لفظ ہے فتح. جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی. اللہ کی نصرت کیا ہے؟ مشکلات کا ٹل جانا، بندشوں اور رکاوٹوں کا ختم ہو جانا،
یہ اللہ کی نصرت ہے، اور بندشوں اور رکاوٹوں کے ختم ہونے کے بعد جو چین، آرام، کامیابی اور تسکین کی نعمت اور حالت ملتی ہے وہ حالت فتح ہے۔ تو گویا کہ فتح اس حالت کو کہتے ہیں جو بندشوں اور رکاوٹوں کے زائل ہو جانے کے بعد سالک کو نصیب ہوتی ہے، اور جس حالت میں بے چینی نہیں ہوتی، چین ہوتا ہے، بے قراری نہیں ہوتی، قرار ہوتا ہے، اضطراب نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے، اس حالت کو فتح کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ گویا کہ یہ سورت بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے والی ہے، بے چینیوں اور بے قراریوں کو زائل کرنے والی ہے، اضطراب اور بے قراری کو زندگی سے دور کرنے والی ہے۔ اور نمازی کی نماز میں سورہ فاتحہ کو لازم رکھ دیا گیا، واجب کر دیا گیا۔ جب نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم کرتا ہے، اس کی بے چینیوں کو زائل کرتا ہے، اس کی بے قراریوں کو دفع اور دور کرتا ہے، اور اسے ان تمام قربتوں سے نکال کر مقام اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ نمازی جب نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ تک پہنچا، اب اس کی حالت بدل گئی، اب اس پر خدا کی نصرت کا دروازہ کھلنے لگا، اب اس کی بے چینیوں کے بعد، اس کی بندشوں، اس کی رکاوٹوں کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد اب حالت اطمینان، حالت تسکین، حالت چین و قرار اور حالت اطمینان اسے عطا کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام فاتحہ ہے، کیونکہ نمازی جب یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کی حالت بدل چکی ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا بدل گیا یہاں تک پہنچتے پہنچتے۔ وہ ناپاک تھا، نماز نے شرط لگائی کہ طہارت، پاک ہو جا، جگہ ناپاک ہے اسے پاک کر لے، لباس ناپاک ہے اسے ناپاک کر لے، تیرا وجود ناپاک ہے اسے پاک کر لے۔ وہ بکھرا ہوا تھا، نماز نے اس پر شرط لگا دی نیت، اس نے اپنی توجہات کو، اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کر لیا۔ وہ منتشر المزاج تھا، بے قاعدگی تھی اس کی زندگی میں، نماز کا وقت مقرر کر کے اور اس کو شرط قرار دے کے اس کو باقاعدہ بنا دیا۔ وہ یکجہتی سے ناآشنا تھا، اس نے قبلہ کی روح، استقبال قبلہ کی شرط ڈال کر اسے یکجہتی اور وحدت کا سبق سکھا دیا، اتحاد اور باہمی یگانگت کا درس دے دیا، اور پھر اسے کلمہ اللہ اکبر سے آشنا کیا اور ساری دنیا سے کاٹ کر خدا کی بارگاہ میں لا ڈالا۔ پھر رب کے دروازہ رحمت کو کھٹکھٹایا، پھر اپنے آپ کو تعوذ کہتے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے رحمان کے سپرد کیا، اور خدا کی مدد کو طلب کیا تسمیہ پڑھتے ہوئے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بدل چکی ہے۔ اس لیے جب سورہ فاتحہ تک پہنچا تو اس سورت کو آغاز کرنے سے نام ہی سورت کا شریعت نے رکھ دیا فاتحہ ہے، کیونکہ نمازی جب نماز پڑھتے پڑھتے فاتحہ تک پہنچتا ہے بدل چکا ہوتا ہے، بندشیں اور رکاوٹیں دور ہو چکی ہوتی ہیں، بے چینیاں اور بے قراریاں ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ چین اطمینان کی دنیا میں آ رہا ہے۔ اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اور فتح کا معنی ازالت الاغلاق والاشکال۔ اب امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فتح کے دوسرے معنی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو فتح ہے، کھلنا، رکاوٹوں اور بندشوں کا دور ہونا، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو فتح وہ ہے
احدہما یدرک بالبصر کفتح الباب، ایک تو وہ ہے جس کا ادراک آنکھوں سے کیا جاتا ہے، بصارت سے کیا جاتا ہے، جیسے فتح ابواب، دروازے کا کھلنا، دروازے کا کھلنا۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو حالت بدلتی ہے، کیونکہ بند دروازے ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ کھل گیا گویا کہ وہ رکاوٹ اور بندش دور ہو گئی، اب ہوا بھی گزر سکتی ہے اور کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ اور جب دروازہ کھلتا ہے، اگر کوئی ایک بند کمرہ ہی کیوں نہ ہو، جب دروازہ کھلتا ہے تو اس کی حالت بدلتی ہے، وہ جو ہوا ہوتی ہے گرم وہ نکلتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ماحول تازہ ہوتا ہے۔ اور روشنی نہیں ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو دروازے کے کھلنے سے نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، یعنی دروازے کے کھل جانے سے حالت بدلتی ہے، جس کو فتح کہتے ہیں۔ اور یہ وہ حالت ہے جس کا ادراک بصارت سے کیا جاتا ہے۔ والثانی یدرک بالبصیرہ، اور دوسری حالت فتح وہ ہے جس کا ادراک بصر سے نہیں بصارت سے کیا جاتا ہے، بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ جیسے وَهُوَ اِزَالَةُ الْغَمْ، جب آدمی پر غم طاری ہو، بے چینیاں طاری ہوں، جب آدمی پر ایک ہیبت طاری ہو، بے سکونی کا عالم ہو، رنج و آلام نے اس کی دل و دماغ کو گھیر رکھا ہو، اس کی حالت قریب قریب ایک بدحواس انسان کی سی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر کہیں بیٹھا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کئی جگہ پر منتشر نظر ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر سے اپنے آپ پر قابو بھی پا نہیں رہا ہوتا، بڑی مشکل سے قابو میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس پر خدا کی رحمت کا دروازہ کھل جائے، اس کے غم دور ہو جائیں، اس کی بے چینی چین میں بدل جائے، اس کے ہموم، اس کے آلام، اس کا کرب سب دور ہو جائے، تو اچانک اس کے پژمردہ چہرے پر فرحت اور مسرت کے آثار رقص کرنے لگتے ہیں، اس کے بکھلائے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو اس حالت کو بصیرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ تو ادراک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح آنکھ دروازوں کا کھلنا دیکھتی ہے، ویسے آنکھیں کسی کے دل کی حالت کو بدلنا نہیں دیکھتی، بدلتے نہیں دیکھتی۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ انسان کی ظاہری زندگی پر اثر کرتی ہے اور اس کی تمام تر پریشانیوں اور بے چینیوں کو دور کرتی ہے، اس کے رکاوٹوں اور بندشوں کے دور کر کے حالت بے چینی سے، حالت بے قراری سے اسے حالت قرار اور اطمینان میں لاتی ہے، اسی طرح اس کے رنج و آلام کو دور کر کے اسے حالت تسکین بھی عطا کرتی ہے، اس کے حالت راحت، اسے حالت مسرت، اسے حالت فرحت بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ فتح کا یہ معنی قرآن پاک میں استعمال کیا، لفظ فتح کو اس معنی میں قرآن پاک میں ذکر کیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 96 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے تقوی کو اختیار کر لیتے، اگر ان شہروں میں رہنے والے تقوی و طہارت، پیروی اتباع رسول میں زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارتے، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، پھر ان کی بندشیں دور ہو جاتی، پھر ان کی رکاوٹیں دور ہو جاتی،
جن کے رنج، ان کے آلام، ان کے کرب سب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بے چینیوں سے اطمینان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو لفظ فتح کا معنی یہ بھی ہے کہ ازالہ غم کا دور کرنا، رنج و آلام کو مٹانا۔ تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے، اپنے دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے والے کے رنج و آلام کو مٹا دیتی ہے، رنج و آلام کو مٹا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، مصائب سے خلاصی عطا کر دیتی ہے۔ اور اس سورت کو نماز میں رکھ دیا گیا تاکہ نمازی جب نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ تک پہنچے، ایک تو اس کی حالت بدل چکی ہو، اور نہ صرف کہ اس کی ظاہری حالت بدل چکی ہو، اس کے دل کی حالت بھی بدل چکی ہو، اس کے دل کی حالت بھی، توہمات، تفکرات، پریشانیاں اور اندیشے یہ سب ختم ہو جائیں اور انسان چین اور راحت اور تسکین کی زندگی میں آ جاتا ہے جب نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ تک پہنچتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دنیا کے ہموم، دنیا کے غموم، دنیا کے آلام، دنیا کے مصائب وہ تو یہیں پر ختم ہو گئے، ابھی نماز کا اگلا سفر باقی ہے۔ اندازہ کریں کہ نمازی کو آگے کیا کیا کچھ نصیب ہوگا۔ فتح کا تیسرا معنی، فتح کا تیسرا معنی ہے فتح علوم و ہدایات، فتح علوم و ہدایات یعنی علوم اور ہدایتوں کا دروازہ کھل جانا، علم اور ہدایت کا مل جانا، حاصل ہو جانا۔ جیسے کہتے ہیں فتح المستغلق من العلوم، علم کے بند دروازوں کا کھولنا، علم کے بند دروازوں کا کھلنا۔ اور اسی طرح عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے فلان فاتح من العلم بابا مغلقا، فلاں شخص نے علم کے بند دروازے کو کھول دیا، علم کے بند دروازے کو کھول دیا۔ جیسے علم نحو سے کوئی آشنا نہیں تھا، یہ علم تو تھا لیکن اس علم کا دروازہ بند تھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اس علم کے بند دروازے کو کھول دیا اور علم نحو کو ایجاد کر دیا۔ اسی طرح صرف کے بند دروازے کو کھولا۔ تو یہ علم کے بند دروازے کا کھلنا یہ بھی فتح ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی اپنی باطن کے ساتھ، قلبی جد و جہد کے ساتھ، باطنی ریاضت کے ساتھ، اپنی روحانی کسب مشقتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ کے دامن کو پکڑ لے تو غیب کے علوم کے بند دروازے اس سورت کی برکت سے کھل جاتے ہیں، اس سورت کی برکت سے کھل جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے عاجز آ جائیں اور ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر باقی ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ سارے علوم مغیبات ہیں۔ جیسے یہودی اور عیسائی یہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اس سے پہلے ان کی عادت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، اظہار نبوت کرنے سے پہلے وہ لوگوں کو آخری نبی جو مبعوث ہونے والا تھا اس کی علامات پڑھ پڑھ کر سناتے، اس کی نشانیاں بتاتے، صرف تو ثنا کرتے۔ یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر اپنی زندگی کا گزارا چلاتے، معتقدین سے، محبین سے
ارادت مندوں سے نذرانے وصول کرتے تو انہیں نذرانے ملتے تھے جب وہ نبی پاک کا نام لیتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرنا بند کر دی۔ کیوں؟ کہ اگر ہم علامتیں بتا دیں گے لوگ تو ادھر چلے جائیں گے، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، وہ ان علامتوں سے پہچان لیں گے۔ اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تنہائی میں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی میں کی ہوئی بات قرآن کی صورت میں اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جن باتوں کا، جن علموں کا دروازہ خدا نے تم پر کھولا ہے، جن علوم کا، کیونکہ مشرکین جو قریش والے تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ کتاب تورات پڑھتے تھے یہودی، انجیل پڑھتے تھے عیسائی۔ عیسائیوں کو انجیل بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہودیوں کو تورات بتاتی تھی کہ آخر میں آنے والے محبوب کبریا کی نشانیاں کیا ہیں۔ فرماتے کہ یہ اللہ نے کتاب کے ذریعے تم پر علم کا جو دروازہ کھولا ہے تم وہ علم لوگوں کو دے رہے ہو۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، علم کا جو دروازہ خدا نے تم پر کھولا، یعنی علامات مصطفیہ تمہیں بتائیں تورات اور انجیل کے ذریعے، تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، ارے قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں یہ لوگ تمہارے بتلائے ہوئے دلائل کے ذریعے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اس لیے انہیں نہ بتاؤ، اس لیے تم انہیں رسول اللہ کی نشانیاں نہ بتاؤ۔ یہ ان کا خیال فاسد تھا کہ اگر ہم انہیں بتائیں گے تو ہم سے سن کر ان دلائل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمیں لاجواب کر دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب ہوگا تو وہاں کوئی تمہارے بتائے ہوئے دلائل چلیں گے؟ وہاں تو اللہ کا علم ازلی چلے گا، وہاں تو کرامن کاتبین کی تحریریں چلے گی، وہاں تو تمہارے اپنے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، ناک خود بول بول کر بتائیں گے، وہاں کوئی تمہارے علم پر فیصلہ ہوگا؟ یہ ان کی جہالت تھی اور علمی تکبر تھا، لیکن جو انہوں نے بات کی قرآن نے وہ بات اپنے محبوب کو بتا دی۔ اور یہاں میں اس آیت سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ فتح کا معنی ہے علم کا دروازہ کھولنا۔ فتح کا معنی کیا ہے؟ علم کا دروازہ کھلنا۔ علم کے دروازے کو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غیب کے علم کے متعلق فرمایا کہ عندہ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یعنی علم غیب کو کھولنے کے آلات۔ چابی کسے کہتے ہیں؟ بند دروازے کو کھولنے کا آلہ، توجہ ہے، بند دروازے کو کھولنے کے آلہ اس کو کہتے ہیں چابی، مفتاح، جس کی جمع ہے مفاتح یا مفاتیح۔ فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور وہ کسی پر اس کے علاوہ کوئی بھی غیب کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ اس کے جنوانے سے جانتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت غیب نے کسی کو بتانا ہی نہیں تھا تو پھر غیب کے دروازہ پر تالا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ہمارے گھر میں 3 اطراف پہ دیواریں بنتی ہیں، 3 اطراف پر، بات سمجھا رہی؟ اگر آ رہی ہے تو ذرا بولیں۔ 3 اطراف پر دیواریں ہوتی ہیں
یہاں سے کوئی اندر نہیں آ سکتا. دیوار کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے کوئی اندر. ایک طرف پر دروازہ رکھا ہوتا ہے. دروازہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں ہر کوئی اندر نہیں آ سکتا، لیکن کسی کو تو اندر لانا ہے نا. دروازہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے. جب ہم قبر بناتے ہیں تو اس کا کوئی دروازہ نہیں رکھتے، کیونکہ نہ کسی نے اندر جانا ہے نہ کسی نے باہر آنا ہے. لیکن جب ہم نے دروازہ رکھا تو گو دروازہ بند ہو، گو دروازے پر تالا لگا ہو، لیکن دروازے کی موجودگی، دروازے کو تالا لگانا، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر کوئی تو نہیں جا سکتا، لیکن کسی کو تو اندر لے جانا ہے جو دروازہ رکھا ہے. اگر کسی کو اندر نہ لے داخل کرنا ہوتا تو دروازہ نہ رکھا جاتا، تالا نہ لگایا جاتا، بلکہ وہاں بھی دیوار بنائی جاتی، بند کر دیا جاتا، کوئی راستہ ہی نہ رکھا جاتا. جب خدا نے فرمایا کہ اس کے پاس غیب کے خزانوں کی، غیب کے علوم کی چابیاں ہیں، اس کے پاس غیب کے علوم کی چابیاں ہیں، تو یہ چابیاں بتاتی ہیں کہ تالے ہیں، اور تالے بتاتے ہیں کہ غیب کے علوم کے دروازے ہیں، اور دروازوں کا وجود بتاتا ہے کہ یہ علم بھی کسی کو بتلانے والا ہے. اگر بالکل کسی کو بتلانے والا نہ ہوتا تو آسمان کی طرح، ساتوں آسمانوں کی طرح کمپلیٹ ہوتا، کوئی دروازہ نہ رکھا جاتا، لینٹر ہوتا. دروازے کی موجودگی بتلاتی ہے کہ ہر کوئی تو نہیں جانتا، لیکن کسی کو تو جنوانا ہے، کسی کو تو بتلانا ہے. سو یہ لفظ مفاتح سے علم غیب کی نفی کرنے والے اگر غور کریں تو یہ لفظ مفاتح ہی بتا رہا ہے کہ ہر کوئی تو اس علم کو نہیں جانتا، لیکن کسی کو تو وہ بتلاتا ہے، کسی کو تو وہ. جانیے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 179. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. لوگو اللہ کے لائق نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم جیسے عامیوں کو اپنا غیب کا علم دے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم جیسوں کو علم غیب پر اطلاع دے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب کا علم دینے کے لیے اپنے رسولوں میں سے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے. ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چنتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. کس کے لیے چنتا ہے؟ پتا چلا کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر چھپا کے آئے ہو. جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتلاتا ہوں، جو چھپا کر آئے ہو وہ بھی بتلاتا ہوں. اسی طرح بدر کے موقع پر جب قیدی بن کر حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قیدیوں میں تشریف لائے تھے، ابھی اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درہم دینار، وہ سونا جو ام فضل کو دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں جنگ میں وہاں کام آ جاؤں تو یہ تجھے بتلا رہا ہوں کہ یہ جہاں میں نے دفن کیا ہے اسے نکال لینا، اپنے اور بچوں کی ضرورتوں میں استعمال کر لینا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کے چچا تھے فرماتے ہیں اے بھتیجے تجھے کیسے پتا چلا؟ وہاں تو میرے اور ام فضل کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا کہ تیرے اور ام فضل کے علاوہ بھی کوئی تھا، اور وہ وہی ہے جس نے تجھے اور ام فضل کو پیدا کیا ہے. اس نے بتا دیا ہے مجھے. اس نے، کیا یہ غیب نہیں تھا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا.
سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 اور 28، سورہ جن کی آخری 3 آیتیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب، غیب کو جاننے والا وہ اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے منتخب رسول کو ضرور بتاتا ہے۔ اب ایک آیت پڑھنا اور آدھا مفہوم بیان کرنا، اگلے آدھے سے اجتناب کرنا، یہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ وہ اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اور جب اللہ اپنے رسول کو وہ غیب کے علوم دیتا ہے تو رسول کے آگے پیچھے سیکورٹی ہوتی ہے، رسول کے آگے پیچھے فرشتوں کی سیکورٹی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، تاکہ یہ خبریں جو رسول تک پہنچانی ہیں وہ رسول تک پہنچیں، کوئی ان خبروں کو چرا نہ پائے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ یہ لوگ جو رسولوں سے کھچے کھچے رہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ جو دامن رسالت سے بے گانا رہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ جان لیں اور خدا ان پر ظاہر کر دے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا جو پیغام ان تک پہنچا تھا، اور اس خدا نے ان کے اگلے پچھلے تمام علوم کا احاطہ کر لیا ہے اور ہر چیز کو گنتی اور شمار میں رکھتا ہے۔ تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اگلی آیت بھی پڑھیے الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے کسی کو وہ علم غیب بتاتا بھی ہے۔ تو فتح کا ایک معنی ہے کہ پوشیدہ علم کے بند دروازوں کا کھلنا، علم کے بند دروازوں کا اسے فتح کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو علوم کے بند دروازوں کو کھولتی ہے، علوم کے بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ مخفی علوم و ہدایات کے خزانوں کا دروازہ سورہ فاتحہ سے کھلتا ہے۔ جو کوئی سورہ فاتحہ کی حقیقت کو پالے، جو کوئی سورہ فاتحہ کے رموز اور حقائق کو پالے، جو کوئی سورہ فاتحہ کے نور باطن کو پالے، تو اس کے باطن سے ایک ایسا دروازہ کھلے گا کہ جس سے وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی بتا دے گا۔ اس کے باطن میں ایک دروازہ کھلے گا جس کے پیش نظر اگر وہ غوث اعظم ہوگا تو بتا دے گا کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور مغرب میں میرے مرید کا سطر کھل جائے تو غوث وہیں پر جا کر اس کی سطر کشی کرے گا۔ وہ غوث اگر عبد القادر جیلانی کے روپ میں ہو تو پھر وہ اعلان کرے گا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنی توجہ اپنے علم باطن کا ایک پرتو کسی مردے پہ ڈال دوں تو وہ مردہ بھی زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم غوث کی زندگی میں یہ سارے کمالات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ اعلانات بعد میں ہوئے، پہلے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی گئی۔ ساری رات کیا کیا گیا تھا؟ ساری رات کیا کیا گیا تھا؟ وہ کھڑے نوافل پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ بس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر خدا نے ان کے باطن میں ایسا دروازہ کھول دیا کہ فرمانے لگے کہ یہ سارے آسمان اور زمین نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، خدا کے تمام شہر
میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، جیسے رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر فرید الدین گنج شکر ہو تو اس کی ایک پھونک سے کھجور کی گٹلیاں سونا بن جائیں، کیونکہ یہ علم کا ایسا دروازہ کھل گیا کہ جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کا تعلق غیب سے ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج بھی وہی نماز ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی روزے ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو فتح کا معنی ہے کہ علم مغیبات کا دروازہ کھلنا، غیب کے علوم کا دروازہ کھلنا، غیب کے علوم کا سارے بولو دروازے کا کھل جانا۔ تو سورہ فاتحہ کو اسی لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مخفی علوم و ہدایات کے بند دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ مخفی علوم کو بولیے کھولنے والی ہے۔ اب جو نماز کی حقیقت پر مطلع ہو جائے، نماز کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، جب ایسا نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ تک پہنچتا ہے تو اس پر پھر مخفی علوم و ہدایات کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اس پر عالم غیب کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب عالم غیب کے دروازے کھلتے ہیں تو اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ الصلاۃ معراج المومنین، شب معراج مصطفیٰ کو معراج ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، عرش کے کرسی کے دروازے کھلے، عالم لامکاں میں چلے گئے، عرش اولیٰ پہ قدم رکھا، یہ مصطفیٰ کا معراج ہے۔ اور امت اور اہل ایمان کا، مومنین کا معراج یہ ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ پر پہنچتے ہیں تو ان پر عالم غیب کا دروازہ کھلتا ہے، ان پر عالم غیب کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ تو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنے والے، سورہ فاتحہ کو پڑھنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر میرا اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں جنگلوں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں نہیں پھروں گا، بلکہ خدا کا قرآن کھولوں گا، مجھے قرآن بتا دے گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ اتنا علم قرآن میں ہے لیکن ہر کوئی لے سکتا نہیں۔ یہ قرآن سے اتنے دروازے کھلے قرآن پڑھنے والوں پر۔ عبداللہ بن عباس نے قرآن پڑھا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ یہ علم کا دروازہ کھلا کتاب پڑھنے والوں پر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگر مردے کی طرف توجہ دوں، زندہ ہو جائے، مشرق میں ہو میرا مرید، میں مشرق میں ہوں، مرید مغرب میں ہو، اس کا سطر کھل جائے، وہاں سے اس کی سطر پوشی کر دوں۔ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ فرید الدین گنج شکر پھونک مارے تو کھجور کی گٹلیاں سونا بن جائے۔ یہ قرآن سورہ فاتحہ پڑھنے والوں پر دروازے کھلے ہیں۔ جس پر سورت نازل ہوئی ہے پھر اس پر علم کے دروازے کیسے؟ یہ تو سورت فاتحہ پڑھنے والوں کو مقامات ملے، تو جس پر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، جس پر سورہ فاتحہ کا اس کے علم پر گفتگو کرنا، شکوک و شبہات کا شکار ہونا اور اپنی کج عقل کے دلائل لنگ کو سہارا بنانا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ جب نمازی اس سورت تک پہنچتا ہے تو اس کے باطن میں غیب کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، نیاز مندیاں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابھی 3 معانی باقی ہیں، ان کا ذکر آئندہ نشست میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں علوم سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی